بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، خواتین حضرات، دین و دنیا پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے برسات کا پانی اور اس کی اہمیت، اور خدا نخواستہ یہ زحمت کیوں بن جاتا ہے، وجہ کیا بنتی ہے۔ ہمارے نانا جان کہا کرتے تھے کہ بیٹا دعا کرو کہ جو رحمت کی رے ہے نا اس کے اوپر نقطہ نہ پڑ جائے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارشیں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اللہ پاک کی یہ رحمت ہے، برکت ہے، لیکن ہمارا جو اپنا رویہ ہے اس پانی کے ساتھ، اور تاریخی طور پہ بھی دیکھیں تو کچھ اچھا نہیں۔ ہم ڈیم نہیں بنا پا رہے، ہر سال سینکڑوں لوگ پانی کی زد میں آ کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ان کی شرعی حیثیت کے اوپر بھی ہم اپنے پینل سے بات کریں گے، اور ساتھ دیکھیے کہ پانی فی زمانہ اور ہر ذی روح کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ہمیں تحقیق یہ بتاتی ہے کہ بندہ کھانے کے بغیر تو کچھ عرصہ نکال لیتا ہے، کچھ دن نکال لیتا ہے، اس کے 15 یا 18 دن بھی آتا ہے، لیکن پانی کے بغیر بندہ ایک ہفتہ نکالنا بھی بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں 61 مرتبہ پانی کا ذکر آیا ہے، اور اسی طرح جو انسانی جسم ہے اس کے اندر 70% پانی ہے، یعنی جو ہمارا خون بنتا ہے، جو ہماری چہل پہل ہے، اس کے اندر ہی پانی کا بڑا رول ہے۔ اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ کم از کم 16 گلاس بندے کو پانی روز پینا چاہیے، اور 8 گلاس پانی تو ہر قیمت ہر حال میں پینا چاہیے۔ اور جب ہم پانی کی بات کرتے ہیں پھر ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ پانی جو برسات ہے، صاف پانی کی کیا اہمیت ہے۔ جب پانی کو محفوظ کر لیا جاتا ہے تو اس کا کیا آنے والے دنوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ پھر شرائط جہاد کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اے صحابہ تم نے پانی کو نقصان نہیں پہنچانا، کیونکہ جب بندہ کسی علاقے کو فتح کر لیتا ہے تو جب فتح کرے گا وہاں پانی محفوظ رہے گا تو اس سے ہی انسان فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اسی سے جو جانور ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر درختوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو نقصان نہیں پہنچانا۔ یہ ساری باتوں پہ ہم نے آج زحمت دی ہے۔ بہت ہی خوبصورت 3 ہمارے مہمان آج موجود ہیں۔ مفتی شاہد محمود مدنی صاحب ماشاءاللہ نیا حج کر کے آئے ہیں، اللہ پاک کی بڑی ان کے اوپر کرم نوازی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ فریضہ حج کے بعد دوبارہ انہوں نے حج کیا ہے، اللہ پاک ان کی حاضری قبول فرمائے۔ کنز الایمان بیکن سکول جو 80+ برانچوں کے ساتھ معاشرے کے اندر کام کر رہا ہے، بہت اچھا سکول ہے، اور ماشاءاللہ پھر درس نظامی کا نظام الگ ہے، ویلفیئر کا کام الگ سے کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ طالبات کا جو سسٹم ہے جو مدارس کا، وہ ان کا بڑا منفرد ہے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد سلیمان قمر قادری صاحب، ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو کرتے ہیں۔ مانی شریف ڈسٹرکٹ جنگ کے اندر بہت بڑی خانقاہ ہے، درگاہ ہے، وہاں کے سجادہ نشین ہیں، ماشاءاللہ عالم باعمل ہیں، درس نظامی کے فاضل ہیں، حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود حضرت ممتاز احمد ربانی صاحب، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، پرنسپل ہیں المصطفیٰ قرآن کالج، ہمارے لاہور کے اندر بہت بڑا دینی ادارہ ہے۔ بچیوں کے اوپر ان کا بڑا اچھا نظام ہے، بہت پیارا کام کر رہے ہیں، اور سالہ سال سے ان سے ایک نیاز مندی والا تعلق ہے۔ اللہ پاک ہماری ان محبتوں کو سلامت رکھے، اور دین کے لیے جو ہم خیر کا کام کر رہے ہیں اللہ پاک وہ قبول فرمائے۔ اور خواتین حضرات، یہ جب کوئی بھی مہمان یا آج کے جو مہمان ہیں ان کی شفقت ہے، ان کی مہربانی ہے کہ ٹائم اسپیشل نکالتے ہیں، اور یہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کا آنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے، ادارے کے لیے، سوسائٹی کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ میں تینوں مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑی محبت، بڑی مہربانی۔ پروگرام کا آغاز مفتی شاہد مدنی صاحب سے کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ قرآن ہمیں، احادیث ہمیں پانی کی اہمیت کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ وہ وقت مجھے حدیث پاک پہ یاد آئی کہ اللہ کے نبی نے جمعے کے دن دعا کی تھی جب بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اگلے جمعے تک بارش ہوئی، پھر لوگوں نے کریم آقا سے گزارش پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، دعا کریں کہ پانی بہت زیادہ ہو گیا، بارش بہت زیادہ ہوگی۔ پھر کریم آقا نے دعا کی کہ اے اللہ اس جگہ پہ اس بارش کا
نزول فرما جہاں اس بارش کی ضرورت ہے، کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من الماء کل شیء۔ صاحب آج کا موضوع اس حساب سے بھی بہت اہم ہے کہ برسات ہی چل رہی ہے اور مختلف علاقوں میں پانی کی اس وقت جو جمع ہو رہا ہے، بارش کا پانی اور سیلاب کی صورتیں بن رہی ہیں، اس سارے تناظر میں دیکھا جائے تو آج کا آپ کا یہ موضوع کا انتخاب ماشاءاللہ بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں، جیسے آپ نے بھی بتایا، 61 ٹائم جو ہے وہ پانی کی اہمیت اور پانی پر واضح آیات کریمہ میں نازل فرمائی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پانی جو ہے وہ اس کائنات کی بنیادی چیز ہے، اسی وجہ سے پوری کائنات کا 70% جو ہے وہ پانی ہے، اور اسی طرح انسان کی اپنی باڈی میں بھی پانی اسی مقدار میں ضروری ہوتا ہے۔ تو پانی حیات ہے، پانی زندگی ہے، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ اگر اسی حقیقت کو ہم سمجھ سکیں تو اس کا مطلب ہے کہ پانی مجھ انسان کی بھی حیات ہے، پانی حیوانات کی بھی حیات ہے، پانی نباتات کی بھی حیات ہے، اور پانی ایک ایسی نعمت ہے جس کے اندر اتنی معدنیات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا میں آج دیکھتے ہیں کہ جن ممالک کے اندر فلاں پانی سونے جیسا ہے، جی جن ممالک میں پانی کے ذخائر زیادہ ہیں، جہاں سمندر زیادہ ہیں، ان کی آدھی سے زیادہ معیشت پانی پہ چل رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پانی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور قرآن پاک نے جب اس کو حیات بھی کہا ہے تو اس حیات سے ظاہری حیات بھی مراد ہے، آپ کی معاشی حیات بھی اس میں شامل ہے۔ تو قرآن حکیم میں پانی کو انسانوں کے لیے، حیوانات کے لیے، اور نبی علیہ السلام کی جب زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہ کر اور مکہ مکرمہ میں، آپ سمجھتے ہیں وہاں پہاڑی سلسلہ ہے اور پہاڑوں پہ سارا رہن سہن تھا، تو پانی کی ایک وقت میں وہاں قلت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماحول میں بھی پانی کو مخصوص جگہوں پہ رکھا اور ظاہر کیا، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کنویں کھدوائے اور لوگوں کے لیے پانی کے لیے اس کا اہتمام کروایا۔ کہیں پانی خرید کے مسلمانوں کو پلایا گیا، کہیں پانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ لگا دیا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی نیکی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول زیادہ ہو جائے اور میں وہ زیادہ کروں تو اللہ قبول فرمائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پانی پلاؤ۔ اب وہ گئے، اپنی اونٹنی لی، پانی کے مشکیزیں لیے، اور وہ گھر گھر، گلی گلی، محلے محلے میں پانی پلا رہے ہیں۔ اور فرمایا جو پانی پلانے والا کام ہے یہ تو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے۔ تو پانی پیر صاحب اس تناظر میں آج دیکھیں ہم تو بہت سارے علاقے ہمیں ایسے ملتے ہیں جہاں پانی کی قلت ہے، اور بہت سارے ایسے علاقے ملتے ہیں جہاں پانی ہم ضائع کر رہے ہیں۔ تو پانی کی قلت والوں سے پانی کی قدر کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ صحیح بات۔ اور ہم جس ماحول سے رہ رہے ہیں، ابھی بارش میں ہی ہم آئے ہیں، تو ہم نے دیکھا ابھی میں تقریباً ایک ہفتے سے جب واپس آیا ہوں تو پانی ہر جگہ ہی کھڑا ہے، اور آپ لوگ سارے ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ پانی کو ہم ضائع کتنا کر رہے ہیں۔ تو پانی کو ضائع کرنے کی بجائے ہم نے پانی کو بچانا ہے، محلوں میں بلکہ ملکی لیول پہ، صحیح بات، ملکی لیول پہ بھی اگر ہم جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ آج کا موضوع آپ کے سامنے ہے، اسلام ہمیں پانی بچانے کی، اور میں نے تھوڑی سی بات اس پہ بھی کر دی ہے کہ آپ دیکھیے جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ گھروں کے سامنے پانی کھڑا ہوتا ہے، اور بندہ میرا خیال ہے کوشش کرے تو 70% ایسا پانی ہوتا ہے جو میری اور آپ کی سستی کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہے۔ ہلکا سا پیر صاحب اس کو کسی جگہ سے کوئی جگہ ہم کھول دیں تو پانی نکل جاتا ہے، تو کیا فرمائیں گے؟ پانی بھی بچانا ہے، اور جو آج موضوع ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب، جیسے قبلہ مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ پانی ایک اللہ کی نعمت ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اسے اللہ کی نعمت کے ساتھ اللہ کی رحمت، اور اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ بہت ساری مخلوقات کی زندگی جو ہے منسلک کی ہے۔ انسان ہیں، حیوان ہیں، چرند پرند ہیں، شجرات ہیں، جتنے بھی اس دنیا میں چیزیں ہیں، وہ ان کی ایک زندگی جو ہے پانی کے ساتھ منسلک ہے۔ کسی چیز کا پانی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔
اسی لیے تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اور اس پانی کے استعمال میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اسراف ہے. یہاں وافر مقدار میں ہوتا ہے ہم اسراف کرتے ہیں. اسلام ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ کسی چیز میں اسراف نہیں ہونا چاہیے. صحیح. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور دوسرے مقام پر رب ذوالجلال فرماتا ہے استعمال کرنے کی چیز ہے اللہ کی نعمت ہے لیکن اسے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. صحیح بات. کلوا واشربوا ولا تسرفوا. کھاؤ پیو استعمال کرو, پانی بھی اللہ کی نعمت ہے لیکن اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسراف نہ کرو. اسراف نہ کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ابن ماجہ کی روایت ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم وضو کرتے وقت پانی کو فضول نہ بہاؤ اگرچہ تم بہتے ہوئے دریا کے کنارے بیٹھے. اللہ اکبر. اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو فرمایا سعید کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ تو حضرت سعید نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ ہاں پانی میں اسراف, وضو کرتے وقت بھی فضول پانی بہانے سے جو ہے پرہیز کرو اگرچہ تم بہتے ہوئے دریا کے کنارے بیٹھے. صحیح. اور پھر دیکھیے ایک چیز اور ہے, وہ اس کی طرف بعد میں بھی ہم آئیں گے. پانی اگر جمع ہو جائے نا تو ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اس کو ہم سیو کر سکیں, پھر بہت ساری آلودگیاں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, بخاری مسلم دونوں میں ہے, کہ تم میں سے کوئی شخص پانی میں پیشاب نہ کرے, کھڑے پانی میں, ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے. اور مسلم شریف کی حدیث ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی جو ہے چلتے ہوئے پانی یعنی ندی یا دریا ہو اس میں پیشاب نہ کرے, پھر اس نے غسل کرنا ہے, اس نے وضو کرنا ہے. اور پھر دیکھیے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسے قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین کام اور بہترین عمل جو ہے یہ لوگوں کو پانی پلانا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے آپ کے سامنے, بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف ایک کتے کو پانی پلانے پر ایک شخص کو جنت عطا کر دی. ٹھیک بات. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پانی جو ہے اس کو ہم نے آلودگی جس طرح بچانا ہے اسی طرح اس کو ضائع ہونے سے بھی بچانا ہے. صحیح بات. اگر پانی ضائع ہو, گلیوں میں پانی کھڑا ہے, ہمارے گھروں کے صحنوں میں پانی کھڑا ہے, چلیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سسٹم نہیں ہے تو اپنے محلے کی حد تک ہم خود بھی مل کے اس کو سیو کر سکتے ہیں. ٹھیک بات. جی اپنا ربانی صاحب کیا فرمائیں گے, اگر پانی کو بچا لیا جائے تو اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جب ہم پانی کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا یہ موضوع ہے, یہ جمعہ ہے آج, تو جمعے کے موقع کے اوپر ہم نے اپیل کی تھی پچھلے پروگرام میں کہ ہر جو جمعے کا ہمارا پروگرام ہوا کرے گا جیسے آج ہم نے رکھا ہے تو انشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں اسی موضوع کے اوپر جمعہ پڑھایا جائے گا. اور جو نئے سننے والے دیکھ رہے ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ وہ ہمیں بتائیں, اور ہم انشاءاللہ ایک سسٹم بنا رہے ہیں کہ آپ کو جمعے کی جو تقریر ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ہم PDF کی صورت بھیجا کریں گے. جی ربانی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم پیر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس موضوع کا انتخاب کیا, اور خاص طور پہ جمعۃ المبارک کے دن کے لیے آپ نے آج کے اس پروگرام کو خاص رکھا. پانی کی حفاظت کے حوالے سے, پانی کے استعمال کے حوالے سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت واضح تعلیمات ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس حوالے سے بہت ساری تنبیہات ارشاد فرمائی ہیں. تو پانی جیسا کہ پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ انسان کی یہ بنیادی ضرورت ہے. انسان یا کوئی بھی جاندار چیز پانی کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. ہماری سروائیول کے لیے اور ہر جاندار چیز کی سروائیول کے لیے پانی اور خاص صاف پانی اس کے لیے ہونا لازمی ہے. اگر اس میں کسی قسم کی کوئی گندگی آلودگی ملا دی جاتی ہے, اب جیسے قبلہ پیر صاحب نے 2 احادیث طیبات کوٹ کی ہیں, جی اگر ان کو سامنے رکھا جائے
اور ہم اپنا معاشرتی سطح پہ اپنا بیہیویئر دیکھیں، ہمارے ہاں جتنی نہریں اور جتنے صاف پانی کے ذخیرے مختلف آبادیوں سے شہروں سے گزرتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے وہ جو گندا سیوریج کا پانی ہے وہ ہم نے ان نہروں میں ڈال دیا ہے کہ ان کی پاکیزگی کو، ان کی صفائی کو ہم نے آلودہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہاں پہ سرکاری سطح پہ جو ادارے ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، اور انفرادی سطح پہ ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے کہ پانی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت عظیم نعمت ہے، اس نعمت کی حفاظت کرنا، اس کی قدر کرنا، اس کو ضائع ہونے سے بچانا، اس کو آلودہ اور ناپاک ہونے سے بچانا، یہ ہر مسلمان کی منصبی ذمہ داری ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر فرد جواب دہ ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کریم ہے کہ جب آیت طیبہ نازل ہوئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم میں سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو ہم پانی کا گھونٹ پیتے ہیں، جو سانس لیتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر ہم جواب دے ہوں گے، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اب خاص طور پہ جہاں پہ آج کل سیلابی صورت ہے، پانی بارشیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اور اس نظام قدرت کے تحت ہر سال یہ بارشیں اترتی ہیں، مونسون کا موسم ہو، ساون کا موسم ہو، تو یہ ایک نیچرل اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس نظام ربی کے تحت ان بارشوں کو اترنا ہے، بارشوں کو نازل ہونا ہے، لیکن یہ ہماری کوتاہی اور غفلت ہے انفرادی سطح پہ اور حکومتی سطح پہ۔ ہمارے پاس ایسے کوئی ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم اس پانی کو اپنے پاس سیو کر سکیں، کوئی ایسا ڈیم بنا سکیں کہ جس سے ہم ملٹیپل لوگوں کو فوائد دے سکتے ہیں۔ ڈیم سے ہم بجلی سستی دے سکتے ہیں، ڈیم سے ہم پانی ذخیرہ کر کے جہاں پہ پانی نہیں ہے یہ پانی ہم وہاں پہنچا سکتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں میں دریائے سندھ کا پانی جب کوشش کی گئی کہ جنوبی پنجاب کا جو چولستان کا علاقہ ہے اس کو سیراب کیا جائے، وہاں پہ پانی کو فراہم کیا جائے، تو قبلہ پیر صاحب آپ نے دیکھا کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ سندھ حکومت کی طرف سے ہم نے اس کو وہاں پہ روک دیا۔ اگر ہم اس نیچرل نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیاسی مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں اور ہم پھر ان تحفظات کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر بلیک میل ہوتے ہیں۔ خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات۔ آج ہمارا موضوع ہے پانی کی اہمیت، برسات کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور ہمارا جو خطبہ جمعہ ہے وہ بھی ہے، اور ہم نے اپنے خطیب حضرات جو ہیں ان سے ہم نے یہ گزارش پیش کی ہے کہ انشاءاللہ ہر جمعہ کے موقع کے اوپر ہمارا جو صبح 7 بجے پروگرام چلتا ہے جمعے کے حوالے سے ہوا کرے گا، پھر اس کی ایک PDF فائل جو ہے ہم انشاءاللہ اپنے خطیب حضرات کو بھیجا کریں گے، اور کسی تفریق کے بغیر یہ کام ہوگا، کیونکہ سوسائٹی کی خوبصورتی کے لیے، سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہم نے کام کرنا۔ اور مفتی شاہد مدنی صاحب، آپ تو حج پہ تھے تو ہم نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی، پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا بات ہے جی، یہ میرا خیال ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اور حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہت اچھی لائن آپ دے رہے ہیں، جس سے ایک بہت اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا اور حالات حاضرہ پہ فوکس ہوگا انشاءاللہ۔ جی، کیا فرمائیں گے؟ جو پانی کو شفا کہا گیا ہے، پانی زمین کے اندر رہے گا تو پھر ہم دوبارہ اس کو پی سکتے ہیں۔ اگر ہر طرف پانی آئے اور سمندر میں چلا جائے، تکلیف ہمیں پہنچے پانی سے اور فائدہ کوئی نہ کچھ لیتا ہے نا اس کا، جی پانی جب چلتا ہے آگے نکلتا ہے
تو پانی کو جو بچانا ہے اس پہ کیا کہیں گے؟ جیسے پہلے بات ہو رہی تھی، پیر صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر آپ دریا اور سمندر کے کنارے پہ ہیں تو وہاں بھی آپ نے پھر یہ بھی کہا گیا کہ وضو جو ہے وہ آپ سپیڈ سے کریں، جلدی کریں، اور نماز کون سے پڑھیں۔ اس کے اندر حکمت تو یہی ہے کہ پھر یہ منع کیا کہ رکے ہوئے پانی کے اوپر ایسی پیشاب وغیرہ نہ کیا جائے، اور دوسری طرف ہمیں شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ چلتے ہوئے پانی سے وضو جائز ہے۔ تو حکمت تو وہی ہے نا کہ رکے میں کوئی کرے نا، اور چلتے میں جب کرے گا تو آگے بڑھ جائے۔ کیا فرمائیں گے آج کا موضوع آپ کے جی سامنے؟ پیر صاحب، پانی کے اس سارے بات کا عنوان تو ہے پانی کا ضیاع، جی کہ پانی کسی طرح بھی جو ہے وہ ضائع نہ کیا جائے، اور اس کے ضائع ہونے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو شفاف پانی ہے، بالخصوص جو شفاف پانی ہے، اگر ہم اس کی بے قدری کرتے ہیں تو وہ پھر حدیثوں میں اور دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ جس نعمت کو ہم بے قدری سے ضائع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو آپ سے چھین لیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ تو آج دیکھیں ہم ملک پاکستان میں رہ رہے ہیں جہاں چند دنوں کے لیے سیلاب آتا ہے، اور اکثر معاملات میں، اکثر موقعوں پہ ہم پانی کی قلت کا شکار رہتے ہیں، اور نہ صرف ہم بلکہ انٹرنیشنلی بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ۔ تو ایک تو ہمیں پانی کو بچانا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایسے ماحول بنانا ہوگا کہ جس سے پانی کی مقدار میں اضافہ ہو۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں اس ملک میں بارشوں کا سپیل ابھی تو آیا ہے، لیکن ایک پانی کی قلت کا سامنا بھی رہتا ہے، تو جس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ جو ہے اب درختوں سے محروم ہوتا جا رہا ہے، ہم درخت کاٹتے جا رہے ہیں، اور پانی کو جب ہم ضائع کرنے پہ بات کر رہے ہیں تو اس میں انفرادی طور پہ بھی ہم شامل ہیں کہ ہم انفرادی بھی پانی کو ضائع نہ کریں، اور ایز اے سوشل ایک معاشرے کے طور پہ بھی ضائع نہ کریں، اور ایز اے گورنمنٹ بھی ہم پانی کو ضائع نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم یہاں سے ایک میسج دے رہے فرد ہیں، سے معاشرہ بنتا ہے نا۔ جی، جیسے ہم یہاں سے ایک میسج دے رہے ہیں، ویسے ہی اس سے بڑا پاورفل میسج ہماری گورنمنٹس دے سکتی ہیں کہ وہ اس پانی کی، جب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر طرف پانی ہے، تو کیوں نہ کوئی فیصلہ ایسا کیا جائے کہ جس سے پانی کے ذخائر میں اضافہ کیا جائے، اور جو ڈیم متنازع بن چکے ہیں ان پہ فیصلے کی قوم امید رکھتی ہے کہ وہ کب فیصلے ہوں گے اور کب ڈیم اور آگے بڑھیں گے۔ آپ دیکھیں اس وقت آبی ذخائر انٹرنیشنلی پوری دنیا کے اندر آبی ذخائر کتنے قیمتی ہیں، اور آبی ذخائر آج دنیا پانی پر جنگیں لڑنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں ہم اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو کیوں ہم دوسرے کی طرف کیوں دیکھیں، ہم خود اپنے پانی کے ذخائر میں اضافہ کریں، اور یہ ملک جو ہے یہ زرعی ملک ہے، اس ملک کو پانی کی اسی طرح زیادہ ضرورت ہے۔ آج جیسے ابھی حوالہ دیا گیا چولستان کا، ہماری کتنی ساری زمین ایسی پڑی ہے جو پانی کی وجہ سے ویران ہے، جی کہ پانی نہیں وہاں پہنچ رہا۔ صحیح بات۔ اور ایک طرف ہم ہیں، ابھی آپ آف دی ریکارڈ جو ہے وہ تذکرہ کر رہے تھے ہم کہ کہاں ہمارے گھروں کے باہر پوش ایریا ہوں یا نان پوش ایریا ہوں، وہاں پانی ہم اس طرح ضائع کر رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں اس کی واقعی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اور سیکنڈلی پیر صاحب میں ایک طرف توجہ دلاؤں گا، ان لوگوں کو پوچھا جن کو ایک گلاس پانی نہیں ملتا پینے کے لیے۔ اللہ، وہ آپ کی اس بات سے مجھے ابھی ایک واقعہ حادثہ جو ہمارے ساتھ ہوا حج میں، جی مزدلفہ میں ہم جب عرفات سے نکلے تو مزدلفہ میں ہمیں ایک ایسی جگہ پہ کوئی تقریباً یہ کوئی 60,000 کے قریب حاجی تھا جن کو ایسی جگہ پہ رکنا پڑا۔ گورنمنٹ کے انتظامات ایسے تھے کہ سائڈ سے بند تھے، تو ہم نے رات کے 5 گھنٹے اس حال میں گزارے پیر صاحب، اللہ اکبر، کہ وہاں پہ پینے کے لیے پانی، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، اللہ اکبر اللہ۔ اور ہم 100 ملی لیٹر اور 500 ملی لیٹر کی وہ جو ہم ہاف لیٹر پانی کی بوتلیں کہتے ہیں نا، اس سے ہم نے کتنے لوگوں کے حلق تر کروائے ہوں گے۔ جی پیر صاحب تو کیا پانی فرمائیں کو گے؟ محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ قبلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ 3 چیزیں جو ہیں ان پر سارے انسانوں کا حق ہے: پانی، چراگاہ اور آگ۔ اس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا کہ کسی ایک نے اگر پانی کا کوئی انتظام کیا ہے تو دوسرا اس سے پی نہیں سکتا۔ ہائے ہائے، اور تینوں باتوں پہ لڑائی ہو رہی ہے پوری دنیا اور میں۔ تینوں باتوں پہ پوری دنیا میں لڑائی ہو رہی ہے۔
اور فقہا نے باقاعدہ قبلہ 2 ٹرم استعمال کی ہیں فقہائے کرام نے کہ ایک چیز ہے پانی کا پینا، حق الشرب، اور ایک ہے حق الممر، یعنی پانی گزارنے کا. ہمارے دیہاتوں اور پنڈوں کے بھی یہ ماحول ہے کہ وہاں سے ایک شخص نے اگر پانی گزارنا ہے نا تو دوسرے اپنے راستے سے پانی نہیں گزرنے دیتے. پانی ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے. دیکھیں اب بارش کی بات ہو رہی تھی، آپ دریاؤں کو دیکھیں، سمندروں کو دیکھیں. دریاؤں میں تو فقہا کا اتفاق ہے کہ دریا کا پانی جو ہے اس سے آپ جو ہے وضو بھی کر سکتے ہیں اور دیگر ضروریات کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. سمندر کے لیے دیکھیں جن ممالک میں پانی نہیں ہے جیسے آپ فرما رہے تھے ان سے پوچھیں کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. صحیح بات. سعودیہ دیکھیں، یو اے ای دیکھیں، وہ سارا سمندر پہ انہوں نے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں، وہاں سے ہم نے شکرے بھی ہیں اصل میں، اللہ معاف فرمائے. سچی بات ہے. تو وہاں سے وہ فلٹریشن کر کے اور انہوں نے فلٹر لگائے ہوئے ہیں، پلانٹس لگائے ہوئے ہیں، اور پانی کو وہاں سے وہ لے کر پورے ملک میں استعمال کرتے ہیں. اور اس وہ آپ سوچیں ان کو کتنا ایکسپینسو پڑتا ہے. ہمیں تو پانی جو ہے بیچ بہا یہاں جو ہے حاصل بھی ہے. اور جیسے ماحول ہے دیکھیں اب برسات کا پانی ہمارا یہ حال ہے ملکی لیول پہ. اگر برسات کا موسم آ جائے تو پانی ہم سے سیو نہیں ہوتا، اور اگر برسات کا موسم چلا جائے تو ہمیں پانی ملتا نہیں. دبئی کے اندر جو شروع میں درخت لگائے گئے وہ پاکستان سے درخت گئے اور پاکستان سے مٹی گئی. صحیح بات. یعنی کتنے حالات مشکل تھے. جی عرفات شریف میں بھی ایسے ہی، عرفات میں بھی پاکستان سے درخت جا کے لگے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا ہمارا ملک جو ہے ایک زرخیز ملک ہے، زرعی ملک ہے. یہاں زراعت کے لیے ہمیں پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. شریعت نے تو یہاں تک جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ اگر آپ کا زرعی رقبہ ہے اور اس کو آپ پانی سے جو ہے سیراب کرتے ہیں تو اس کو بھی پانی اوور نہ کریں، اتنا نہ سیراب کریں جتنی زمین کو ضرورت نہیں ہے. اس کو پانی سیو کریں اس کا. اور پھر دیکھیے، اور یہ اب ہو رہا ہے سولر سسٹم کے ذریعے سولر کہ سسٹم. ہم اس کو آن کر کے بھول جاتے ہیں اور پانی زمین سے ختم ہو سکتا ہے دوسری بات دیکھیے، کہ اس کا بل کی فکر نہیں ہوتی. دوسری بات دیکھیے، ایک چیز اور بہت ضروری ہے. ہم نے پانی کو گندا ہونے سے، آلودہ ہونے سے بچانا ہے. بہت ساری ایسی ضروریات ہیں، سائنسی طور پر بھی سائنسی اس سے فوائد دیے جا سکتے ہیں. ہم نہروں پر جو ہے چھوٹے چھوٹے پلانٹس لگا سکتے ہیں، بجلی گھر بنائے جا سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں پانی سے بجلی. اور ہمارا یہ حال ہے کہ اگر چھوٹی سی نہر کسی شہر یا محلے سے گزرتی ہے سارے محلے کا کچرا اٹھا کے اس میں ڈال دیتے ہیں. ایسے اگر کہیں سے جی آپ فرمائیے. کوئی بڑی نہر گزرتی ہے تو ساری فیکٹریوں کا گند اس میں ڈال دیتے ہیں. اب بھائی اس پانی کو جانوروں نے بھی استعمال کرنا ہے. وہ پانی زراعت کے لیے بھی مضر ہے. جانور تو چھوڑے، زراعت کے لیے بھی، زمین کے لیے بھی مضر ہے. صحیح. جی ربانی صاحب کیا فرمائیں گے؟ فوت شدگان کے لیے ان کو اصال ثواب کے لیے نلکے لوگ لگاتے تھے، پانی پلاتے تھے، قبروں کے اوپر برتن لوگ رکھتے تھے. پانی کی فی زمانہ اور فی ذی روح جو ہے اس کی بڑی ضرورت ہے، ڈیمانڈ ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی قبلہ پیر صاحب، جیسے پانی اس دنیاوی اعتبار سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح اخروی اعتبار سے بھی اس کا بہت بڑا مقام ہے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا ارشاد کریم ہے کہ اگر کوئی بندہ اس دنیا میں کسی پیاسے کو پانی پلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں پانی پلائے گا. سبحان اللہ. یہ اس کا بدلہ ہے. وہ اللہ کی ذات پلائے گی، اللہ کی ذات پلائے گی. اور کیونکہ اللہ کے بندے کو پانی پلایا اس نے. جی ایگزیکٹلی. اور ایک اور حدیث طیبہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے ایک بندے سے فرمائے گا، اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ عرض کرے گا، پروردگار کریم تیری ذات تو اس سے ممتاز ہے، یا رب العالمین تو پانی پینے سے پاک ہے، تجھے تو پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو رب کائنات ارشاد فرمائے گا، میرے بندے، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی کا سوال کیا تھا، اور اگر تو اس کو پانی پلا دیتا آج اس کے بدلے میں تو مجھ سے اس کا اجر پاتا. سبحان اللہ. جیسا کہ آپ نے فرمایا فوت شدگان کے اعتبار سے تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چند نیکیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ وہ نیکیاں جو مرنے کے بعد انسان کو قبر میں جن کا ثواب ملتا رہتا ہے، ان میں سے آپ نے ایک ارشاد فرمایا علماً علمہ و نشرہ. ایک تو یہ ہے کہ کسی نے کسی کو علم سکھا دیا، علم آگے پھیلایا. مصحفاً ورثہ،
کسی کو قرآن کا وارث بنایا، والدن صالحن یدعو لہو، کوئی اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر گیا جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ اس سے آگے چل کر آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ کہ جس نے کوئی نہر جاری کی، پانی کا انسانوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے انتظام کیا، تو اس کے بدلے میں جب تک انسانیت یا مخلوق خدا اس سے استفادہ کرتی رہے گی، تو جس شخص نے وہ پانی کا انتظام کیا تھا، وہ کنویں کی صورت میں ہو، وہ نہر کی صورت میں ہو، وہ نلکے کی صورت میں ہو، وہ فلٹریشن پلانٹ کی صورت میں ہو، تو جب تک اس سے انسانیت یا مخلوق خدا استفادہ کرتی رہے گی، تو جس شخص نے اس نیکی کا آغاز کیا، پانی کے اس چشمے کا، اس کنویں کا، ربانی صاحب یہاں میں نے بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ خواتین حضرات جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ اور آج دوبارہ میں اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں، جو ہمارے خطیب حضرات ہیں یہ پروگرام سنیں، ہم سے رابطہ کریں، نمبر آپ کی سکرین پہ انشاءاللہ آ رہا ہوگا۔ تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ اٹیچ رہنا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ تقریر جو ہے، جو خطبہ جمعہ ہے، آپ کو PDF کی صورت میں، ای میل کی صورت میں، واٹس ایپ گروپوں کی صورت میں آپ تک پہنچے گا۔ جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات۔ آج موضوع ہے برسات کا پانی۔ پانی زحمت کیوں بنتا ہے؟ اللہ کی یہ رحمت ہے، اللہ کا یہ نظام ہے، قدرت ہے۔ کہیں بارش زیادہ ہوتی ہے، کہیں کم ہوتی ہے، لیکن فی زمانہ ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم پانی کو بچاتے نہیں ہیں۔ ربانی صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے، ان کی گفتگو کی طرف جانے سے پہلے میں دوبارہ اناؤنسمنٹ کر دوں کہ خطبہ جمعہ کی ہم تیاری کروا رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ہر جمعے کے موقع کے اوپر، اور کل جو ہمارا پروگرام چلے گا انشاءاللہ، جو ہمارا نیکسٹ لین کا اگلا پروگرام ہوگا، اس میں سارے اناؤنسمنٹ ہوگی۔ اور خطیب حضرات سے یہ اپیل ہے کہ وہ ہمارے اس موضوع کے اوپر تھوڑی سی ڈسکس کر کے ہمیں کلپ کی صورت میں بھیجیں۔ انشاءاللہ وہ کلپ بھی ہم یہاں اپنے پروگرام میں چلانے کی ہفتے میں ایک دن کوشش کریں گے۔ جی ربانی صاحب اپنی بات کو مکمل کریں۔ جی قبلہ پیر صاحب بہت شکریہ، اور میں بھی التماس کروں گا تمام خطبہ حضرات سے کہ یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے، آپ ضرور اس کو اویل کریں۔ ایک تو حالات حاضرہ کے مطابق ہے، اور دوسرا آپ کو اس میں بہت سارا ریلیونٹ مواد مل جاتا ہے کہ آپ کو ادھر ادھر تیاری نہیں کرنی پڑتی۔ تو قبلہ پیر صاحب اسی ریفرنس میں ایک حدیث طیبہ جناب سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریمہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو چکا ہے، تو اب میں ان کے مرنے کے بعد ان کو نیکی پہنچانے کے لیے کون سا عمل کر سکتا ہوں؟ تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کی ایصال ثواب کے لیے، آپ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کے نام پہ ایک کنواں کھدوا دیں، تاکہ عامت الناس اس سے فائدہ اٹھائیں، لوگ اس سے پانی پئیں، اور وہ آپ کی والدہ محترمہ کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بنتا رہے۔ تو قبلہ پیر صاحب یہ جہاں پہ اس دنیا میں ہمارے لیے بہت نافع ہے، اور اس دنیا کے بعد ہماری قبر اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کے بہت سارے مفاد ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان تمام تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا پیر صاحب کچھ ہمیں ایسے واقعات بتائیں کہ اللہ کے نبی نے پانی کا استعمال خود کیسے کیا، صحابہ کو کیا ترغیب دی، پھر خلفائے راشدین، ہمارے محدثین، مفکرین، ہمارے جو اسلاف تھے، خاص طور پہ جو قریب کے ہمارے صوفی بزرگ گزرے ہیں، ہم نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ وہ لوٹے میں پانی ساتھ رکھتے تھے سفر کے دوران، اور جو سفر کے دوران پانی استعمال کرنا ہوتا تھا، پینے کا پانی گھر سے لیتے تھے،
وضو کے لیے پانی گھر سے لیتے اور یعنی کہ مختلف جگہوں پہ وہ پانی محفوظ رکھتے تھے اپنی گاڑی میں اپنی سواری کے ذریعے کے اوپر، تو کیا فرمائیں گے؟ قبلہ پیر صاحب میں اسی طرف ہی آنے لگا تھا، میرے ذہن میں بھی یہی بات آئی تھی۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر معمولات دیکھے جائیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مد کے ساتھ وضو فرما لیتے۔ اللہ یہ کچھ 650 ملی لیٹر بنتا ہے، 650 ملی لیٹر۔ اور حدیث شریف میں، بخاری شریف میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام 5 مد یعنی 1 سا کے ساتھ غسل فرما لیا کرتے تھے۔ یہ کوئی تقریباً 3 لیٹر کے قریب پانی بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر کوئی سیکولر جو ہے اس کا مذاق بنایا تو الگ بات ہے، ہم اسے اس طرح استعمال کر کے ہی نہیں دیکھتے، ہم نے تو شاور کھولنا ہوتا ہے اور آدھا گھنٹہ شاور کے نیچے مزے لینے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم کم از کم آدھی بالٹی یعنی کہ کئی کلو جو پانی ہے کے جی ہم ہاتھ دھونے پہ ضائع کرتے ہیں۔ ہاتھ دھونے پہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اور سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کو عرض کر دوں، آپ کا یہ جو فرمان ہے بڑا مشہور کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی مر گیا تو اس کا، جب پیاسا کتا بھی مر گیا تو اس کا جواب عمر کو دینا پڑے۔ اللہ آپ کے دور حکومت میں فرات اور نیل کو آپس میں ملانے کی بھی تجویز پیش ہوئی تھی اور اس پر بھی غور کیا گیا تھا۔ اور جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بئر رومہ خریدا تو سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبارکباد دی، فرمایا عثمان تو نے یہ کنواں خرید کر جنت میں تجارت کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ جنت کا سودا ہو گیا۔ ہاں، جنت کا سودا ہو گیا۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا جو یہ بئر رومہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ پھر آپ نے یہ کنواں خریدا تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان نے بئر رومہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اور اللہ رب العزت نے جنت میں انہیں کنواں عطا کیا۔ اللہ پھر سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ پانی پر اکثر گفتگو فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ پانی کو صاف رکھو، اگرچہ کھڑا پانی ہو یا بہتا پانی ہو، یہ صرف جسم کی پیاس نہیں بجھاتا، تمہاری روح کی بھی پیاس بجھاتا ہے، اس سے تمہاری روح کو بھی طہارت ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے معمولات دیکھیے، آپ جب وضو فرمانے لگتے تو آپ اس قدر احتیاط فرماتے تھے، میں نے پڑھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آپ اپنے جسم سے نیچے گر تو آپ پانی دیکھتے تھے کہ پانی کے کتنے قطرات میرے جسم سے نیچے گر رہے ہیں اور یہ زمین پر گر کر ضائع ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ اس قدر آپ احتیاط کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ایک ایک پانی کا قطرہ اللہ کی میرے پاس امانت ہے جس کا مجھے جواب دینا پڑے گا۔ اللہ، یعنی امام مالک ہر چیز جو نعمت ہے اس کے بارے پوچھا جائے گا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات دیکھیے، جب مدینہ المنورہ میں بارش ہوتی اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے اور بلکہ جو ہے ان کے معمولات میں آتا ہے اگر آپ وضو فرماتے تو آپ زاروں قطار رونا شروع کر دیتے، فرماتے یہ شہر نبی ہے، میں شہر نبی مدینہ کی گلیوں میں پانی کو ضائع ہوتا نہیں دیکھ سکتا، یعنی پانی ضائع ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات دیکھیے، آپ اپنے طلباء کو اور زائرین کو یہ نصیحت فرماتے تھے، اکثر فرماتے تھے کہ پانی جو ہے اس کی حفاظت کیا کرو، اس کا اگر ایک قطرہ بھی ضائع ہو گیا تو قیامت کے دن تمہیں خود اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات دیکھ لیجئے، امام غزالی اپنے طلباء کو یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ پانی اپنے جسم پر پھیرتے وقت اعضاء کو محسوس کیا کرو کہ کتنا، اعضاء سے محسوس کیا کرو کہ کتنا پانی لگا رہے ہو، پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ کی امانت۔ ہائے ہائے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات دیکھیے، خواجہ حسن بصری جب وضو فرمانے لگتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو اچھل پڑتے۔ کسی نے پوچھا جناب اتنی دقت وضو کے وقت؟ فرمایا اگر یہ پانی میرے لیے حلال نہ اللہ نے کیا اور میرا وضو قبول نہ کیا تو میں کیا کروں گا؟ ہائے ہائے۔ پھر دیکھیے، میں ایک آدھ بات اب کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ امام غزالی ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیکھیے، خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے تھے وہ شخص بڑا ناشکر اور بدبخت ہے جو پانی کا ایک گھونٹ بھرنے کے بعد الحمدللہ نہ کہے۔ فرماتے تھے یہ پانی ایک ایسی نعمت ہے جب انسان کے پاس نہ ہو تو اس وقت انسان عاجز ہوتا ہے، اور انسان اتنا ناشکر ہے جب اسے پانی مل جائے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ پیر صاحب کمال آپ نے گفتگو فرمائی اور یقین مانی رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اپنے اوپر ترس آ رہا تھا کہ میں ذاتی طور پہ یا ہم جو جتنے لوگ سن رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم دن میں کتنا پانی ضائع کرتے ہیں، ہمیں
مسواک یا برش کے موقع پہ کتنا پانی ضائع کرتے ہیں. ہم پانی پیتے ہیں تو آدھا گلاس پیتے ہیں, باقی ہمارے اب ویسے باتیں ہیں کہ جی مومن کے جھوٹ میں شفا ہے, کوئی دوسرے کے گلاس کو اپنا منہ نہیں لگاتا. یہ بہت لمحہ فکریہ. جی مفتی شاہ مدنی صاحب, آپ تو آب زمزم لے کے بھی آئے ہیں, آب زمزم جی بھر کے پی کے بھی آئے ہیں, اور موضوع بھی میرا خیال ہے بڑا آپ کے اوپر اثر کر رہا ہے, اور مدینے کا وہ مقدس پانی آپ اس سے مستفید ہو گئے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ کیا بات ہے جی پیر صاحب. زمزم شریف کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پہ ہمیں عطا فرمایا ہے, اور زمزم شریف دنیا کا یہ واحد پانی ہے جس میں پانی کی غذائیت بھی ہے اور خوراک کی غذائیت بھی ہے. پانی کھانے کے کام بھی آتا ہے یہ پانی, اور پینے کی پیاس بھی بجھاتا ہے. زمزم شریف جو ہے, اس کی اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تھوڑا سا, تو یہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہیں, ان کے حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن میں پانی سے پیاسے تھے اور پانی نہیں تھا, تو آپ کی والدہ نے تلاش کرنے کے لیے صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی کے 7 چکر لگائے. اور مختصراً میں عرض کر رہا ہوں, اور جب واپس آپ لوٹ کے آتی ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی جہاں رگڑ رہے تھے وہاں سے یہ پانی کا چشمہ اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے قدم مبارک جہاں رگڑے گئے تھے وہاں سے یہ پانی کا چشمہ. نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے, اور نبی پیدائشی نبی. یہ نقطہ بھی ہے. اور کیوں پیتا ربانی صاحب, یہ نبی وہ ہیں جو ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں, سبحان اللہ, ہمارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ پانی وہاں سے یہ نقطہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. یقیناً اگر وہ بچہ بھی ہو وہ نبوت اور وہ ایڑی رگڑ دے تو پانی نکل آتا ہے. یہ نبی کی شان ہے, اور یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے ہے. اس بات کو مسلمان سمجھے نا, اور ہمارے پیارے آقا کریم نبی میں اور انسان عام میں کیا فرق ہوتا ہے. ہم فرق دیکھیں نا, ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کریم ہیں کہ ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے چلے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ پھر کیونکہ یہ خاص ہستی کا معجزہ تھا, اور اس پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بڑے کنویں میں, اور یہ حدیث پاک میں تو اور مائی صاحبہ کی اس سنت کو حج و عمرے کا حصہ بنا دیا. کیا بات ہے. خواتین کے حقوق کی بات بھی ہو. خواتین, اگر حج کو ہم دیکھتے ہیں بھی سب, تو حج تو ہمیں عطاعت ایک عورت کی ہے نا جی. حج تو ہمیں ایک انبیاء کرام کے چلنے پھرنے کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے حج بنا دیا. جب آج کی حقوق خواتین کے علمبردار پیدا نہیں ہوئے تو اللہ نے اس وقت کر دیا. یہ جو حقوق خواتین والے ہیں یہ تو ایک بڑا وسیع موضوع ہے جی. ہم چیز ہے, پانی پہ آ جائیں ہم. اب وہ پانی زمزم شریف جب نکلا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اماں ہاجرہ اس پانی کو نہ روکتی تو یہ دریا کی شکل اختیار کر دیتا. اور آج صدیاں گزر گئی ہیں زمزم شریف کو نکلے ہوئے. یہ ہمیں پریکٹیکلی یہ بتاتا ہے کہ یہ بہتا دریا تو نہیں ہے, لیکن یہ اچھلتا دریا ہے. اس امت پہ بھی اور ہمارے اوپر بھی کرم فرمایا. میں گزارش کیا کی کہ یہ اچھلتا دریا ہے, کہ یہ دریا کی صورت ہے کہ آج تک یہ پانی رکا نہیں ہے. دنیا کے تمام پانیوں سے مختلف پانی ہے. اور پانی اس کو سید ماں کہا گیا, یہ پانیوں کا سردار ہے. سبحان اللہ. اور اس پانی کی برکات پر اور اس پانی کے ظاہری اور باطنی لحاظ پر اس کے وٹامنز ہیں کسی اور پانی میں اسی بات پر کرنا ہوں کہ جاپانیز سائنٹسٹ نے اور دیگر سائنٹسٹ نے اس پہ باقاعدہ ریسرچ کی ہے, اور پھر وہ اس بات پہ پہنچے ہیں کہ جو اس کے اندر قدرت نے معدنیات رکھے ہیں وہ دنیا کے کسی اور پانی میں نہیں ہے. آپ اس کو اس طرح دیکھیے کہ جہاں پانی جمع ہوتا ہے وہاں کوئی فنگس لگ جاتی ہے, کوئی گدلا پانی ہو جاتا ہے, لیکن زمزم شریف وہاں تو وہاں ہمارے پاکستان میں ہمارے برتنوں میں بھی اگر پڑا رہے تو اس کو فنگس نہیں لگتی ہے. یہ اتنی پاکیزہ پانی ہے. اور نبی علیہ السلام نے صرف اس کے ظاہری پانی ہونے پہ نہیں بلکہ فرمایا کہ اس پانی کو انسان جس نیت سے پیتا ہے اللہ اس کو وہ مراد عطا فرما دیتا ہے. اور اسی لیے یہ وہ پانی ہے جس کو اچھی نیت کے ساتھ اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کر کے پینا چاہیے. اور اس پانی میں پیر صاحب ایک اور مزے کی بات حدیث پاک میں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب اس پانی کو نکلوایا کنویں سے تو آپ نے کھڑے ہو کے پیا,
اور پینے کے بعد تھوڑا پانی اپنا کلی کا اس میں دوبارہ ڈال دیا. تو یہ زمزم شریف جو ہے جہاں وہ برکات رکھتا ہے وہاں نبی علیہ السلام کے تبرک کی بھی برکات رکھتا ہے. میں بس 2-3 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں اسی پانی پہ کہ قیامت، حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، قیامت کے دن ہوگا تو ایک شخص جو ہے جنت میں جا رہا ہوگا تو پیچھے سے ایک شخص پکارے گا اسے اور پکار کے کہے گا آپ نے مجھے نہیں پہچانا. وہ کہے گا نہیں میں نے نہیں پہچانا. تو وہ کہے گا ان الذی سقیت لک شربۃ، میں وہ شخص ہوں جس نے زندگی میں آپ کو ایک گلاس پانی کا پلایا تھا، کیا میری بخشش نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر، ایک گلاس پانی کی بات ہے. اچھا وہ شخص اس کو ساتھ لے لے گا، مالک کو عرض کرے گا. لوگ کہتے ہیں کہ بندہ مر جائے، بندہ نہیں مرتا یار، بندہ کام کرے انسانوں والے کہ میرے نبی نے کہا ہے تو بندہ نہیں مرتا. وہ جانے لگا تو ایک شخص نے پیچھے سے اور آواز دے دی، جناب مجھے آپ پہچانتے ہیں؟ تو اس شخص نے مڑ کے کیا آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں میں وہ شخص ہوں جس نے زندگی میں آپ کو ایک بار وضو کروایا تھا، میری بخشش نہیں کروائیں گے؟ سبحان اللہ. جی ربانی صاحب. جی قبلہ پیر صاحب، آخری چند لمحات میں میری گزارش ہے، جتنے ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ اس پانی کے حوالے سے، برسات کے اس موسم کے حوالے سے اپنی شرعی ذمہ داری کا احساس کیجئے. آپ کے گھروں کے سامنے اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ پانی رکا ہوا ہے، آپ اس کو نکال سکتے ہیں، اس کو نکالنے کی کوشش کیجئے. اور خاص طور پہ جو برسر اقتدار ادارے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے. خاص طور پہ ہمارا جو علاقہ ہے بیدیاں روڈ، ایک طرف ڈی ایچ اے فیز 9 ہے، لاہور فیز 6 ہے. جی بیدیاں روڈ لاہور، ایک طرف ڈی ایچ اے فیز 9 ہے، جی دوسری طرف فیز 6 ہے، اور ایک طرف عسکری 11 ہے. یہ مین بیدیاں روڈ کا علاقہ ہے. تو یہاں پہ پیس ووڈ لینڈ سوسائٹی ہے، اس کے سامنے گھنٹوں پانی کھڑا رہتا ہے، اور اتنا پانی کہ وہاں سے موٹر سائیکلیں، گاڑیاں گزرتے ہوئے بڑی دقت ہوتی ہے. ایون کہ گاڑیاں وہاں بند ہو جاتی ہیں